अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं बैदुल्लाह सिद्दीकी और मैं हूं राफ़े आवान। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। पैगाम दिया जा रहा है, बुराई के खिलाफ खड़े होगे तो जेलों में डाला जाएगा, चोरों को मुसल्लत करने से इनकार करोगे तो जेल भेजा जाएगा। डाकुओं का मकसद है कौम में खौफ फैला दो ताकि कौम इनको तस्लीम कर ले। इमरान खान का साहिवाल में जलसे से खिताब, कहा कि मेरे खिलाफ 15 मुकदमात हैं, 1500 मुकदमात करा दे फिर भी पीछा नहीं छोड़ूंगा। जो सहाफ़ी आज राह हक़ पर खड़े हैं उन्हें सलाम पेश करता हूँ। ज़िमनी इंतखाबात पर कहा कि बेज़मीर इलेक्शन कमीशन इन्हें जितवाने की कोशिश कर रहा है। लाहौर में बैठे शख्स की ड्यूटी भी धांधली कराना है। जितने भी एम्पायर साथ मिला लें फिर भी इन्हें शिकस्त देंगे। कौम ने लोटों को भी पहचान लिया और डाकुओं को भी। 17 जुलाई को तमाम 20 सीटें जीतेंगे। तूफानी बारिश कप्तान को रोक सकी न खिलाड़ियों को। इमरान खान साहिवाल जलसे में पानी से भरे खेतों से गुजर कर पहुंचे। इमरान खान ने कहा, जितनी बारिश हुई मुझे लगा तैर तो सकता था, जलसा नहीं हो सकता। जलसे में लोगों की बड़ी तादाद ने मुंतज़िमीन का भी खून बढ़ाया। सवाल पूछना, अगर ये बगावत है तो हम सब बागी है। इमरान खान बागी, इमरान यास खान बागी, अरशद शरीफ बागी, मैं बागी, आप बागी, पूरा पाकिस्तान बागी। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख और सहाफ़ी इमरान रियाज की गिरफ्तारी के खिलाफ PTI की कॉल पर मुल्क भर में मुजाहिरे। इस्लामाबाद में मुजाहिरे से खिताब में मुराद सईद ने कहा कि आइन और कानून की बात करना बगावत है तो मैं बागी हूँ। इमरान खान बागी, हम सब बागी, पूरा मुल्क बागी है। जिन लोगों को जेलों में होना चाहिए था उन्हें मुल्क दे दिया गया है। असद उमर ने कहा कि अब भी वक्त है, होश के नाखून ले लिए जाएं। रियासत में आइन और कानून नज़र नहीं आ रहा, दहशत गर्दी नज़र आ रही है। डर है कि नई नस्ल बदजन न हो जाए, मुहिब्बे वतन तबका बेजार न हो जाए। इस्लामाबाद में PTI के मरकज़ी लाहौर में एजाज चौधरी की क़यादत में मुजाहिरा हुआ। कराची में PTI रहनुमा शमीम नकवी की क़यादत में एहतजाज किया गया। पेशावर, मर्दान, जहलुम, योब, सियालकोट, हैदराबाद में एहतजाज किया गया। सहाफ़ी इमरान रियाज केस का फैसला महफूज। स्पेशल मजिस्ट्रेट रावलपिंडी परवेज़ खान की अदालत में इमरान रियाज की पेशी। दलाइल सुनने के बाद जज ने कहा, इमरान रियाज खान को मेरी अदालत में कैसे पेश किया जा सकता है, मैं तो FIA का जज हूँ। वकील ने बताया, इमरान रियाज का असलहा लाइसेंस, बुलेट प्रूफ गाड़ी का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया। 1 माह कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान रियाज की हिफाजती ज़मानत मंजूर की। हम अटक की अदालत गए, उसने पी का दफात पर केस सुनने से माजरत कर ली। FIR में वक्त मौजूद है और ना ही जगह का तयन। इमरान रियाज खान के खिलाफ कोई सबूत भी मौजूद नहीं। मैं अपोजिशन लीडर नहीं था, मेरे पर कोई केस नहीं था। उसके बाद 22 मुख्तलिफ केसेस मुझ पर हो चुके हैं। मेरी जान को खतरा है। मैंने आज से 1 हफ्ते पहले ख़त लिखा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस सिंध को कि मुझे एक साजिश तैयार की गई है बिलावल हाउस में। आसिफ जरदारी, बिलावल जरदारी और मुराद अली शाह उसको इम्प्लीमेंट करता है। हलीम आदिल शेख की फौरी रिहाई का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट ने अपोजिशन लीडर सिंध की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दे दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए, हमें ऐसी दस्तावेज नहीं मिली जिससे गिरफ्तारी कानूनी साबित हो। हलीम आदिल शेख के वकील ने दलाइल दिए कि जब हलीम आदिल शेख को गिरफ्तार किया गया उस वक्त कोई FIR दर्ज नहीं थी। गिरफ्तारी रात में की गई और मुकदमा सुबह 7:30 बजे दर्ज हुआ। हलीम आदिल शेख ने अपने कत्ल का खदशा जाहिर कर दिया, कहा कि ये सिंध में अपने डाकुओं से कत्ल करा सकते हैं। शर्जील मेमन कहते हैं कि PTI और उनके इत्तेहादियों पर ऐसे बहुत से केसेस हैं, कानून से बालातर कोई नहीं। मार्शल लॉ में ऐसा नहीं हुआ जो अब हो रहा है। जो भी आवाज़ उठाता है उसके खिलाफ पुलिस गर्दी शुरू कर दी जाती है। फवाद चौधरी कहते हैं, इमरान रियाज की तस्वीरों से लग रहा है उन पर तशद्दुद हुआ। शीरी मजारी बोली, रात के अंधेरे में लोगों को गिरफ्तार करना या गायब करना, असल में तो मार्शल लॉ लग चुका है। नहीं मालूम हम यहाँ से बाहर निकलें, रास्ते से घसीट कर उठा लिया जाए या गायब कर दिया जाए। ये हुकूमत है या कठपुतली?
قوم کو پتہ چل گیا نامعلوم افراد کون ہیں۔ یعنی ان سے ان کی کرپشن کا سوال کرو، غداری ہے۔ مقدمات درج ہونے کی، ان کے گرفتار ہونے کی سٹیجز ابھی آنی ہے، اور آپ کو یہ بھی بتانا ہوگا اقتدار چاہتے ہیں یا آپ جو ہے وہ NRO چاہتے ہیں۔ اقتدار یا NRO، عمران خان واضح کریں کہ چاہتے کیا ہیں۔ ان کی کرپشن پر انکوائری کرو تو وہ غداری ہے۔ کیا لوٹ مار کے سوال پر آپ تنگ ہو رہے ہیں؟ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثنا کہتے ہیں کہ آپ کو یہ بھی بتانا ہوگا کہ کیا دیوار سے لگانا اقتدار سے محرومی ہے۔ آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ مجرمانہ فعل کو ثابت کرنے کے لیے ہے تو وہ جرم نہیں، آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ بلیک میلنگ کے لیے ہے تو وہ جرم ہے۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ سیاسی مخالفین کو بغیر ثبوت جیلوں میں ڈالنے نہیں آئے، جنہوں نے چوری کی اور اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ان سب کا حساب ہوگا۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بارشوں سے تباہی، ندی نالوں میں طغیانی، لوئر دیر میں سیلابی صورتحال، کار ریلے میں بہہ گئی، کاغان میں بارش کے بعد لینڈ سلائیڈنگ، قلعہ سیف اللہ میں شدید بارش، 2 خواتین اور بچہ جان بحق، متعدد کچے مکانات منہدم، جعفر آباد میں بجلی کے کھمبے اکھڑ گئے، 2 درجن سے زائد دیہات کا شہر سے رابطہ منقطع، گلگت کے ضلع غزر میں سیلابی ریلے میں بہنے والی 3 بچیوں کی تلاش جاری۔ وفاقی وزیر شیری رحمان کہتی ہیں مونسون بارشوں کے دوران مختلف حادثات میں اب تک 77 افراد جان بحق ہو چکے۔ سندھ کے بیشتر شہروں میں گرج چمک کے ساتھ بارش، نشیبی علاقے زیر آب، پانی گھروں میں داخل، برساتی ریلے کے باعث ریلوے ٹریک بھی شدید متاثر، ٹرینوں کا شیڈول درہم برہم، لاہور اور کراچی سے ٹرینوں کی روانگی تاخیر کا شکار، کراچی میں وقفے سے بارش، شاہراہوں پر پانی جمع، نکاسی آب کے خاطر خواہ انتظامات نہ ہونے کے باعث شہریوں کو مشکلات کا سامنا، شہر میں کرنٹ لگنے اور دیوار گرنے کے واقعات میں 3 افراد لقمہ اجل بنے۔ برستی بارش میں مریض اسٹریچر پر بے یارو مددگار، گجرانوالہ میں موسلادھار بارش سے ٹراما سینٹر میں پانی بھر گیا، ڈاکٹر نے مریض کو ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا، ہسپتال میں کھڑے پانی کی وجہ سے ایمبولنس بھی نہ آئی، گھر والے غذا کی نالی کے ساتھ مریض کو اسٹریچر پر ہی گھر لے گئے۔ لانگ مارچ کے دوران ہنگامہ آرائی کے مقدمات، سابق وزیر اعظم عمران خان کی 10 مقدمات میں 18 جولائی تک عبوری ضمانت منظور، شاہ فرمان اور شہرام ترکئی سمیت کئی رہنماؤں کی ضمانت کنفرم۔ عمران خان کی جانب سے بابر اعوان پیش ہوئے، کہتے ہیں کہ عمران خان کو 2 طرح کے تھریٹس ہیں۔ ایک وزیر ٹی وی پر آ کر کہتے ہیں کہ ہم نے خان کو چھوڑنا نہیں، ہم ان تھریٹس کو تحریری شکل میں عدالت میں لائے ہیں۔ منحرف ارکان قومی اسمبلی کے خلاف تحریک انصاف کی اپیلیں سماعت کے لیے مقرر، چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے اپیلوں پر سماعت کے لیے بینچ تشکیل دے دیا۔ جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 19 جولائی کو اپیلوں پر سماعت کرے گا۔ الیکشن کمیشن نے منحرف ارکان قومی اسمبلی کے خلاف عمران خان کا ریفرنس خارج کر دیا تھا۔ پی ٹی وی ہیڈ کوارٹرز میں قیام پاکستان کی ڈائمنڈ جوبلی تقریبات سے متعلق جائزہ اجلاس، ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار اور وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی شرکت۔ وزارت اطلاعات اور آئی ایس پی آر کی تفصیلی بریفنگ۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ ڈائمنڈ جوبلی کا جشن قومی یکجہتی، اتحاد، یگانگت کے فروغ کا یادگار موقع بنایا جائے گا۔ تمام ثقافتوں اور پاکستان کے تمام رنگوں کو شامل کیا جائے گا۔ ملی نغموں کا خصوصی مقابلہ بھی ہوگا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا امریکی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ، تجارت، توانائی، صحت اور سیکیورٹی کے شعبے میں تعلقات مزید بڑھانے کے عزم کا اظہار۔ بلاول بھٹو نے ٹویٹ کیا، پاکستان اور امریکہ کو کاروباری اور عوامی سطح پر رابطے بڑھانے چاہئیں۔
نیلم جہلم ہائیڈل پاور اسٹیشن تکنیکی خرابی پر بند، وزیر توانائی خرم دستگیر نے ایک اور بری خبر سنا دی۔ کہا کہ پن بجلی گھر کی بندش سے 969 میگا واٹ بجلی کی پیداوار میں کمی آئی۔ ترجمان وابڈا کا کہنا ہے کہ پاور اسٹیشن کو حفاظتی اقدامات کے تحت بند کر دیا گیا۔ تمام متعلقہ اداروں کو اطلاع کر دی گئی۔ ریسٹ ٹنل میں بھی بندش کی وجوہات معلوم کی جا رہی ہیں۔ سندھ سے سینٹ کی خالی نشست پر انتخاب، پیپلز پارٹی کی ڈاکٹر خالدہ سکندر مہندرو 97 ووٹ لے کر کامیاب قرار۔ ریٹرننگ آفیسر نے نتیجے کا اعلان کر دیا۔ نشست ڈاکٹر سکندر مہندرو کے انتقال کے باعث خالی ہوئی تھی۔ یہ ملک نہیں چل رہا بھائی، پاکستان میں فل فور الیکشن اناؤنس کیا جائے، اس طرح تو 1 گھنٹہ نہیں گزر رہا بھائی۔ نومبر میں بہت اہم فیصلے ہونے ہیں، اس وقت تک زرداری صاحب اس پاکستان کا بیڑا غرق کر چکے ہوں گے۔ مصطفیٰ کمال کا ملک میں فوری عام انتخابات کا مطالبہ، کہتے ہیں موجودہ حکومت کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی، فی الفور الیکشن کا اعلان کیا جائے، نومبر تک نہ جانے پاکستان کی کیا پوزیشن ہو۔ مصطفیٰ کمال کا گرفتار 3 کارکنان کی رہائی کے لیے 12 گھنٹے کا الٹیمیٹم، رہا نہ ہونے پر کل احتجاج کا اعلان۔ کہا اگر یہ ثابت کر دیں کہ میں پولنگ اسٹیشن گیا تو خود پھانسی لگنے کو تیار ہوں۔ روپے کی قدر میں کمی، انٹر بینک میں ڈالر مزید 1 روپے 5 پیسے مہنگا، 207.9 روپے کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی 210 روپے تک میں فروخت۔ پلاٹس کے لین دین کی تحقیقات، فراح خان نے اینٹی کرپشن کا دائرہ اختیار چیلنج کر دیا۔ اظہر صدیق کے ذریعے ڈی جی کو درخواست دے دی، موقف اپنایا، پلاٹ قانونی طور پر مارکیٹ ریٹ سے زائد پیسے دے کر خریدا۔ ایاز صادق نے بھی فیڈمک میں پلاٹ لیا اور مجھ سے بھی کم قیمت ادا کی۔ کیس کی تحقیقات کے اختیار اینٹی کرپشن کے پاس نہیں، مقدمات واپس لیں ورنہ اعلیٰ عدلیہ سے رجوع کریں گے۔ بارشوں کے باوجود ملک بھر میں بجلی کی بدترین اور طویل لوڈ شیڈنگ، بیشتر ہائیڈرو پاور پلانٹس چلائے نہ جا سکے۔ مجموعی شارٹ فال 7,500 میگا واٹ سے کم نہ ہو سکا۔ کراچی میں 12، لاہور سمیت پنجاب بھر میں 6 سے 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ۔ سسٹم اوور لوڈ ہونے کے باعث بجلی کی غیر اعلانیہ بندش اور ٹرپنگ بھی جاری۔ جو فیکٹریاں چل رہی تھی وہ بند ہونے جا رہے ہیں۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری کا تو جو نقصان ہوگا سو ہوگا، ہمارے ملک کا بہت بڑا نقصان ہوگا۔ گیس کی بندش سے ٹیکسٹائل انڈسٹری بند ہو رہی ہے، حکومت زیادہ پیسے لے مگر گیس تو دے۔ چیئرمین ایپٹما عبدالرحیم ناصر کہتے ہیں کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کو 30 جون سے گیس کی فراہمی معطل کر دی گئی۔ حکومت IMF کے $1 ملین کے لیے منتیں کر رہی ہے، انڈسٹری بند کرنے سے $1 ارب کا نقصان ہوگا۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری ہر ماہ $2 ارب کا بزنس کرتی ہے۔ عید قرباں کی آمد، گلی محلوں میں رونق، ملک بھر کی مویشی منڈیوں میں خریداری عروج پر، بیوپاریوں کے نخرے، گائے بکروں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ دنیا بھر سے رحمان کے مہمان مکہ پہنچ گئے، عازمین کو منا منتقل کرنے کا سلسلہ شروع۔ دنیا کی سب سے بڑی خیمہ بستی آباد ہوگی۔ مناسک حج کا باقاعدہ آغاز 8 ذی الحج سے ہوگا۔ 2 سال بعد دنیا بھر سے 10 لاکھ افراد حج کی سعادت حاصل کریں گے۔ برطانوی شہری 11 ماہ میں پیدل سفر کر کے حج کے لیے پہنچا۔ بیجا پابندیاں اور غیر آئینی احکامات، ٹویٹر نے مودی سرکار کے خلاف مقدمہ کر دیا۔ کرناٹکا ہائی کورٹ میں کیس دائر۔ رپورٹ کے مطابق مودی سرکار نے ٹویٹر کو احتجاج اور مظاہروں سے متعلق پوسٹس ہٹانے اور اپوزیشن کے اکاؤنٹ بند کرنے کا حکم دیا تھا۔ برطانیہ کی سیاست میں ہلچل، برطانوی وزیر اعظم کی کابینہ کے 8 وزیر مستعفی، وزیر خزانہ، وزیر صحت، وزیر تعلیم اور وزیر اقتصادی امور شامل۔ بورس جانسن کی اپنی ہی پارٹی نے عدم اعتماد کا ایک اور خط جمع کرا دیا۔ برطانوی وزیر اعظم پارلیمنٹ کی سلیکٹ کمیٹی کے سامنے پیش۔ دورہ سری لنکا، قومی ٹیم کولمبو پہنچ گئی۔ شائقین کھلاڑیوں کو دیکھ کر نہال، سیلفیاں بھی بنوائیں۔ شاہینز اور آئی لینڈرز کے درمیان پہلا ٹیسٹ 16 جولائی سے گال اور دوسرا 24 جولائی سے کولمبو میں کھیلا جائے گا۔
इंग्लैंड के हाथों शिकस्त के बाद भारत की टेस्ट चैंपियनशिप में तनज़्ज़ुली। पाकिस्तान भारत को पीछे छोड़कर तीसरे नंबर पर आ गया। सलमान इकबाल फिल्म्स, ARY फिल्म्स और सिक्स सिग्मा प्लस की फिल्म लंदन नहीं जाऊंगा दुनिया भर में बनेगी पाकिस्तान की नई पहचान। रवां साल की सबसे बड़ी फिल्म मुल्क ही नहीं बैरून मुल्क भी सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। लंदन नहीं जाऊंगा 8 जुलाई को बैरून मुल्क रिलीज कर दी जाएगी। बरतानिया के सबसे ज्यादा सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली पाकिस्तान की पहली फिल्म होगी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, शामिल करेंगे ब्रेक। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।